اے اللہ تیز طوفانی بارش ہو جائے، یا سر شاہ زین کی بائک کا ٹائر پھٹ جائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا پھر انہیں 104 بخار ہو جائے۔ آج ایسا کوئی معجزہ کرتے میرے مالک کہ سر شاہ زین نہ آئے۔ 10 نفل ادا کروں گی، 2 بھوکوں کو کھانا بھی کھلاؤں گی۔ اس ہٹلر سر سے مجھے بچا لیں میرے مالک، آمین ثم آمین۔ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھی شفق بایو کی کتاب سامنے رکھے دونوں ہاتھ پھیلائے شاہ زین کے لیے بد دعائیں کرنے میں مشغول تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اسٹڈی روم کے دروازے پر ہی کھڑا اس کی گل فشانیاں سن رہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے اسٹڈی روم کے دروازے پر جیسے ہی دستک دی تو شفق کی تو جان نکلی، دل سینے میں تھما۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوگا۔ خوف کے مارے اس نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ شاہ زین اندر آیا، اسے اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر شفق کی جان نکلی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ، یقیناً تمہیں ٹیسٹ یاد نہیں ہوگا، اسی لیے تو مجھے بد دعائیں دے رہی تھیں، لیکن میں بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مجھ پر ناجائز بد دعائیں اثر نہیں کرتی۔ تم آج 2 سوالوں کے بجائے پورے چیپٹر کا ٹیسٹ دو گی، اور تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اور تمہارا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ شاہ زین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، سر پلیز 10 سوال ہیں اس چیپٹر کے، میں آدھے گھنٹے میں کیسے یاد کروں گی؟ سر پلیز، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ 10 منٹ پہلے ہی آ جائیں گے۔ وہ ملتجی ہوتی، شفق 5 منٹ آپ ضائع کر چکی ہیں، باقی بچے 25 منٹ۔ شفق نے رٹا لگانا شروع کر دیا۔ اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا، اور اس کے والد جعفر صاحب کی خواہش تھی کہ بیٹی میڈیکل میں ٹاپ کرے، ڈاکٹر بنے۔ شفق کی 9th کلاس کے مارک شیٹ جعفر صاحب کے ہاتھ لگی تو ان کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ یہ کیا نمبر لیے ہیں تم نے؟ شفق نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ بابا، وہ بورڈ کے ٹیچر ہوتے ہی سڑیل ہیں، آپ کو نہیں پتا، اس بار بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جتنے بھی اچھے اسٹوڈنٹ تھے ان کے پیپر لاکھوں میں بیچے گئے ہیں۔ میری کسی دوست کے نمبر اچھے نہیں ہیں، حالانکہ میں نے بہت محنت کی تھی۔ شفق نے پھر سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو شبنم، امبر، رابعہ سب کے پیپر اچھے ہوئے ہیں اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہیں۔ یہ بورڈ کے ٹیچر کی تم سے کیا کوئی خاص دشمنی ہے جو تمہیں ہی فیل کرنا تھا؟ میرے ساتھ بہانے مت بناؤ۔ تمہاری ساری کلاس کی لڑکیوں کا رزلٹ تمہارے پرنسپل نے مجھے بتایا ہے، اور تم پورا سال کیا پڑھتی رہی ہو یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ تمہاری ٹیسٹ کاپیاں دیکھ کر آیا ہوں، سارا راز پرنسپل فاش کر چکے ہیں۔ اسی لیے شفق چپ چاپ ماں کی ڈانٹ کھاتی رہی، اور اس کے والد نے اسے دیکھا اور غصے میں کہا، اب سے تمہارا موبائل بند، دوستوں سے آنا جانا بند۔ اتنے گندے نمبر لیے ہیں تم نے کہ میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ شفق کا چھوٹا بھائی اسد وہاں کے پیچھے کھڑا ہنستے ہوئے اسے منہ چڑھا رہا تھا، لیکن شفق نے غصے کو ضبط کیے ہوئے تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ تھپڑ مار دے اس کمینے کے منہ پر، لیکن خاموش رہی۔ شفق کے والد نے اس کے لیے ایک نیا میل ٹیچر کا انتظام کیا تھا۔ وہ نوجوان یونیورسٹی کا ایک طالب علم مگر سخت اور کھڑوس قسم کا شخص تھا، کافی اسٹرکٹ تھا، اور شفق کے والد نے اسے ہدایت دی تھی کہ شفق کے ساتھ جیسی چاہے سختی کرے۔ 9th کلاس اور 10ویں کلاس کے امتحانات دوبارہ دلوانے تھے تاکہ اس کا رزلٹ اچھا آ سکے، اور اس کے والد کو رزلٹ ہر حال میں اچھا چاہیے تھا۔ شفق کسی میل ٹیچر سے پڑھنا بالکل بھی پسند نہیں کرتی، مگر والد کے سامنے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی، اور شاہ زین سبق یاد نہ ہونے پر سختی کرتا، غیر ضروری بات بھی نہیں کرتا تھا۔ شفق کی ماں نے موبائل بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ امی بس 5 منٹ کے لیے دے دیں، واٹس ایپ کے میسج تو پڑھنے دیں۔ وہ ماں سے منت سماجت پر اتر آئی۔ شفق، میں تمہیں بہت ماروں گی، مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی کہ کمرے کی کھڑکی باہر چک کی جانب کھلتی تھی، وہیں سے اسے ایک آئس کریم والا نظر آیا۔ وہ آئس کریم والے رکو، اس نے کھڑکی سے ہی روکا، پھر اپنے اسکول بیگ سے پیسے نکال کر ایک آئس کریم خریدی۔ عجیب زبردستی ہے بھلا، موبائل کا نہ پڑھنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اتنی محنت تو کی تھی میں نے، اب مجھے کیا پتا تھا کہ کمینہ ٹیچر سارا پیپر پڑھے گا؟ میں نے تو سمجھا تھا شروع کی 4 لائنیں پڑھیں گے
اور آخر کی 4 لائنیں دیکھے گا، بیچ میں جو مرضی لکھ لو، انہوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ سارے کے سارے نمبر ہی کٹ گئے۔ اوپر سے ٹیوشن کا اتنا سخت ٹیچر ہلنے بھی نہیں دیتا۔ غصے میں ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی اور آئس کریم بھی کھائے جا رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی یہ کہ اس کا کتنا گندا رزلٹ آیا ہے۔ شفق اس وقت اپنے کمرے میں آئس کریم کھا رہی تھی۔ اسد کمرے میں آیا اور بولا، شفق، شاہزین بھائی آئے ہیں۔ شفق نے جلدی سے آئس کریم ختم کی، بیگ اٹھایا اور اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ شاہزین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تشریف لائیے۔ شاہزین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ شفق ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی اور بیگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شاہزین نے گہری سانس بھری اور کہا، آپ کے ہاں استاد کو سلام نہیں کیا جاتا؟ شفق نے سر جھکایا، سوری سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ شاہزین نے کہا، نکالیں اپنی کتابیں اور 9th کلاس کی مارک شیٹ بھی دکھائیے گا۔ شفق نے اپنی کتابیں اور مارک شیٹ دکھائی جو واقعی بہت خراب نمبر دکھا رہی تھی۔ شاہزین نے ایک نظر مارک شیٹ پر ڈالی اور پھر شفق پر۔ پھر انہوں نے کتابیں نکال کر جانچنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ کتابیں تو بڑی صاف ستھری ہیں، لیکن لگتا ہے کہ پورا سال کتاب کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ شفق نے دل ہی دل میں سوچا، ان کو کیسے پتا؟ وہ پورا سال صرف دوستوں کے گھر اور موبائل میں ہی وقت گزار رہی تھی۔ شاہزین نے سنجیدگی سے کہا، میں پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت ہوں، وقت پر کام نہ ملے تو سیدھا ہاتھ منہ پر بڑے زور کا لگتا ہے۔ شفق ذرا گھبرا گئی۔ میرے نزدیک اسٹوڈنٹ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ اسٹوڈنٹ ہی ہے۔ کام وقت پر نہیں ملے گا، ٹیسٹ یاد نہیں ہوگا تو میں اسٹک سے بھی ماروں گا۔ مجھے طرز تو بالکل نہیں آتا۔ شفق کو شاہزین سر ایک آنکھ اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر شاہزین نے اسے میتھ سمجھانا شروع کیا۔ شاہزین سر ایک آنکھ اسے اچھا نہیں لگا تھا، پر شاہزین نے اسے میتھ سمجھانا شروع کیا اور میتھ میں شفق کا دماغ بالکل خالی تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر بولا، شفق، آپ کو LCM بھی نہیں آتا؟ یہ بہت سمپل ہے۔ شفق نے سر جھکایا، نہیں آتی سر۔ شاہزین نے آہ بھری اور اسے سمجھانے کے بعد ڈھیر سارے سوال دیے۔ چلو یہ سارے مجھے حل کر کے دکھاؤ۔ شاہزین ہوم ٹیوشنز بھی پڑھاتا تھا اور خود بھی یونیورسٹی میں BBA کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ اپنے اخراجات خود اٹھا رہا تھا۔ والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا، فیکٹری تھی جہاں بچوں کے کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ والد نے ساتھ بھی ہیلپ کرواتا تھا۔ شفق کے آدھے سے زیادہ سوالات غلط تھے۔ شاہزین کہنے لگا، ہر سوال کو 25 بار لکھ کر مجھے دکھا۔ شاہزین جب شفق کو سوال سمجھا کر تھک گیا تو پینشن دے دی۔ شفق ہر سوال کو 25 مرتبہ لکھ کر کرنے پر تھک گئی، مگر شاہزین بولا، کل اپنے ساتھ سٹک لے کر آؤں گا۔ تم باتوں سے پڑھنے والی لڑکی نہیں لگتی، مجھے تمہاری مثال وہ ہے جو لاتوں کے بھوت ہوں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ شفق نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، پلیز سر، میں مار نہیں کھاؤں گی۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، نہیں مار کھاؤ گی تو پھر پڑھ کر دکھاؤ، اور وہ تم سے بنا مار کھائے نہیں ہوگا۔ شفق، میں جتنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں تم ان سب میں سب سے زیادہ نالائق ہو۔ پتہ نہیں 9th میں کیسے آ گئی ہو۔ شفق کے ہوش تو اس وقت اڑے جب واقعی شاہزین نے ٹیسٹ غلط ہونے پر اس کے ہاتھ پر سٹک ماری۔ وہ رونے لگی۔ وہ بڑے غصے سے بولا، اپنے آنسو صاف کرو، خبردار جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلا۔ شرم نہیں آتی؟ تم اپنا قد دیکھا ہے؟ تم نے لگتا ہی نہیں ہے کہ تم 9th کلاس میں پڑھتی ہو۔ یقیناً اپنی کلاس میں تمہارا قد سب سے لمبا ہوگا، اور اس کے باوجود جو تمہیں ذرا افسوس نہیں۔ یہ چیپٹر میں تمہیں 4 بار سمجھا چکا ہوں اور 6 بار اس کا ٹیسٹ لے چکا ہوں۔ تمہیں تو یہ حفظ ہو جانا چاہیے تھا، اس کے باوجود تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں۔ وہ زج ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی سنجیدہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن اسٹکس نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اگر روز شفق کا سارا ٹیسٹ بالکل ٹھیک تھا لفظ با لفظ، شفق کے لیے وقت آہستہ آہستہ گزرتا اور ہر بار شاہزین کا آنا اس کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ آج بھی اس نے ٹیسٹ دیا، لیکن آسمان پر کالے بادل دیکھ کر دل خوش ہوا۔ شفق نے سوچا، آج تو لازمی بارش ہوگی۔ وہ خوشی خوشی لان میں چلنے لگی اور چھوٹے بھائی اسد کو بھی ساتھ لے لیا۔ بارش شروع ہوئی اور اسد نے پائپ اٹھا کر شفق پر پانی ڈال دیا۔ شفق نے بھیگی ہوئی پائپ لے کر اسد پر پانی ڈالنا شروع کیا اور وہ باہر بھاگ گیا۔ بچ کے کہاں جاؤ گے اسد کے بچے؟ شفق نے پائپ باہر مین گیٹ کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی اسد اندر آئے گا پانی اس پر پڑے گا، لیکن اندر آنے والا اسد نہیں تھا، بلکہ سامنے کھڑا شاہزین شفق کو ہی دیکھ رہا تھا۔
آنکھوں پر چشمہ لگا اور غصے سے بھرا ہوا، اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ شفق تو شاہزین کو دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ سر، میں سمجھی اسد ہے، بائی گاڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ شفق کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے شاہزین سے پائپ پیچھے نہیں ہٹایا۔ شفق کی کیا بدتمیزی ہے، پائپ ہٹاؤ، شاہزین نے کہا۔ شفق نے فوراً پائپ وہیں پر پھینکا اور اندر بھاگ گئی۔ ارے یہ کہاں سے جن بھوت کی طرح حاضر ہو جاتے ہیں آپ؟ اب تو مجھے چھوڑ دیں۔ نہیں، شفق کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور دوبارہ اسٹڈی روم میں آئی۔ شاہزین رومال سے چہرہ صاف کر رہا تھا۔ شفق کے سامنے ماتھے پر بل ڈالے اور کہا، بڑی عجیب اور احمق لڑکی ہیں آپ۔ شفق خاموش رہی، دل دھڑک رہا تھا۔ شاہزین نے پوچھا، آپ نے کیمسٹری کا ٹیسٹ یاد کیا؟ شفق نے رجسٹر نکالا لیکن کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ شاہزین نے جلدی سے سوال لکھوا دیا اور کہا، جلدی سے ٹیسٹ کرو۔ لکھتی وہ تب جب اسے یاد ہوتا۔ 1 گھنٹے بعد شاہزین نے اس کا کام چیک کیا اور غصے سے کہا، ٹیسٹ کیوں یاد نہیں کیا تھا؟ شفق بہانے بنانے لگ گئی۔ سر، بارش ہو رہی تھی۔ شاہزین نے سخت لہجے میں کہا، بارش کا ٹیسٹ سے کیا تعلق؟ سر، کیوں تعلق نہیں ہے؟ بارش کون سا بار بار ہوتی ہے؟ اور ٹیسٹ کا کیا ہے؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ شاہزین نے اس کا کان پکڑ کر مروڑا۔ وجہ کراہ کے رہ گئی۔ آئندہ وقت پر یاد ہونا چاہیے، چاہے طوفان آئے یا زلزلہ، سمجھی؟ شاہزین اس لڑکی کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ اس کا ہر کام میں دھیان رہتا تھا۔ اسے کام چھوڑا اور غصے سے کہنے لگا، ہاتھ ادھر دو۔ شفق نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ شاہزین نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے کہ جب تک تمہیں پنش سے پنشن نہیں ملے گی تم یاد نہیں کرو گی۔ پھر اس نے شفق کا ہاتھ پکڑا اور اپنا پین اس کے دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ دیا، پھر ان دونوں انگلیوں کو دبایا۔ شفق کراہ کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شاہزین کی مضبوط گرفت میں تھا۔ آئندہ یاد کرو گی؟ شاہزین نے پوچھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی لاپرواہی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ شفق نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، یس سر۔ شاہزین نے پھر اس کا ہاتھ چھوڑا، اپنا پین پکڑا اور کہا، کھڑی ہو جاؤ اور ابھی سارے سوال یاد کرو، اور یاد رکھو آج جب تک ٹیسٹ نہیں دے دو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائیں۔ اچھا ہے مہینوں بعد تمہارے پیپر ہیں اور تم نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ شفق اپنی انگلیوں کو دیکھ کر رو رہی تھی جو سرخ ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں شاہزین کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور کھڑی ہو گئی۔ شاہزین کی کتابیں اور نوٹ سامنے رکھے ہوئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے مسلسل پڑھا رہی تھی۔ شفق نے بھی پوری توجہ سے سارے سوال یاد کیے۔ اس دوران شفق کا چھوٹا بھائی اسد بھی چائے اور پکوڑوں کی پلیٹ لے کر آیا اور شفق نے دیکھا کہ شاہزین پکوڑوں کے ساتھ چائے نوش کر رہا تھا اور وہ بیچاری حسرت بھری نظروں سے پکوڑوں کی پلیٹ صاف ہوتے دیکھ رہی تھی۔ انسان مرواہی کے ایک پکوڑا کھانے کا پوچھ لیتا ہے، اتنی زور سے انگلیاں مروڑی ہیں، اللہ کرے لولی لنگڑی بیوی ملے ان کو۔ 2 گھنٹے کے اندر شفق نے تمام سوال یاد کر لیے اور ٹیسٹ دے دیا۔ 3 گھنٹے تک شاہزین وہاں بیٹھا رہا۔ واہ، آج تو ٹیسٹ بالکل ٹھیک دیا ہے۔ میرے خیال سے روز تمہیں یہی پینشن ملتی چاہے تبھی تم ٹھیک رہو گی۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اس نے کے ٹیبل پر رکھا اور چلا گیا۔ شفق نے سکون کی سانس لی۔ شفق باہر آئی اور اپنی ماں سے پوچھا، امی بھوک لگی ہے، پکوڑے کہاں ہیں؟ ماں نے کہا وہ تو سارے ختم ہو گئے۔ شفق کا غصہ احمر پر چڑھا کیونکہ اس نے اس کے حصے کے پکوڑے کھا لیے تھے۔ شفق نے احمر کو 2 تھپڑ مارے اور وہ رونے لگا۔ میٹرک کے ساتھ 9 کلاس کے پیپر دوبارہ دینے کے بعد شفق کا رزلٹ شاندار آیا، A گریڈ اور 85%۔ والد خوش ہوئے مگر سارا کریڈٹ شاہزین کو دیا۔ شفق کے لیے ایک تعریف کا لفظ بھی نہ کہا۔ ساری محنت اس بچے کی ہے، بہت محنت کی ہے اس نے۔ میں سوچ رہا ہوں شہر کی مشہور مٹھائی کا ڈبہ اسے دوں۔ اپنے باپ کی باتیں سن کر شفق کہنے لگی، بابا میں نے بھی تو بہت محنت کی ہے، مجھے گلاب جامن لا کر دیں، وہ بھی ہوتے 1 کلو، اور اس میں سے میں اسد کو 1 بھی نہیں دوں گی۔ جعفر صاحب کہنے لگے، کیوں دوں؟ تو میں تمہاری محنت کا نتیجہ میں پچھلے سال دیکھ چکا ہوں، یہ ساری محنت شاہزین کی ہے۔ اگلے روز جب شاہزین آیا تو جعفر صاحب نے فیس کے ساتھ اسے مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا۔
شاہزین یونیورسٹی میں BBA کے آخری سیمسٹر میں تھا اور اس نے شفق کو پڑھانے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ پیپر کے بعد شفق کو موبائل بھی مل گیا تھا اور دوستوں میں جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کے بعد شفق اور اس کی دوستیں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھیں جب اچانک ہی شفق کی نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑی۔ وہاں شاہزین بیٹھا تھا، ساتھ میں 2-3 مرد بھی تھے اور وہ سب لنچ کر رہے تھے۔ شفق کا دل دھڑکنے لگا۔ دوستیں حیران ہو کر پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ شفق نے سر جھکایا۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے سر ہیں۔ دوستوں نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا، ہائے شفق، تمہارا سر تو کتنا ہینڈسم ہے۔ شفق نے مسکرا کر کہا، بس یہ شکل ہی اچھی ہے، غصے والے ہیں۔ ٹیسٹ یاد نہ ہو تو پنش دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کی دوست کہنے لگی، تم تو پاگل ہو شفق، ارے اگر میرا ٹیوٹر ایسا ہینڈسم ہوتا تو میں تو اب تک اسے اپنا دیوانہ بنا چکی ہوتی۔ شفق کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں ہے سر کا، ان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو میری جان نکال لیں گے۔ رخسانہ کہنے لگی، ارے ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا، تم بس اپنے سر کو بڑے غور سے اور پیار سے دیکھا کرو، پھر دیکھو کیسے تمہارے دیوانے ہوتے ہیں۔ شفق کہنے لگی، کیا وہ پھر مجھ سے ٹیسٹ نہیں لیں گے؟ رخسانہ کہنے لگی، نہیں، پھر تو تم پر مہربانیاں کیا کریں گے۔ شفق کا دماغ اب کسی اور ہی نہج پر چلنے لگا۔ اس بار جب شاہزین اسے پڑھا رہا تھا تو شاہزین کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ویسے دکھنے میں اتنے بھی برے نہیں ہیں، شکل و صورت تو پیاری ہی ہے، بس اگر بات بھی پیار سے کریں تو میرے خیال سے کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ شاہزین نے شفق کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ یہ سمجھ آیا تمہیں؟ شاہزین کا لہجہ سخت ہوا۔ شفق فوراً چونک گئی۔ جب اس نے رجسٹر پر دیکھا تو تمام سوال حل ہو چکے تھے، مگر وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ایک بار اور سمجھا دیں سر پلیز۔ شاہزین نے گہری سانس بھری اور کہا، میری شکل کی طرف دیکھو گی تو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ سوال میری شکل کے اوپر حل نہیں ہوا۔ شفق شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کتنی تیز نظریں ہیں، پتہ بھی چل گیا کہ میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر شاہزین نے دوبارہ اس سے سوال سمجھایا اور کہا، اب اسے حل کر کے دو۔ شفق نے فوراً سوال حل کر کے اسے دکھا دیا۔ پھر شاہزین نے غیر متوقع طور پہ کہا، کل تم ریسٹورانٹ میں کیا کر رہی تھی؟ شفق کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہزین نے اسے ریسٹورانٹ میں بھی دیکھ لیا تھا۔ شفق نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں اپنی دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی۔ شاہزین نے سنجیدگی سے کہا، جن لڑکیوں کے ساتھ تم وہاں گئی تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگیں۔ شفق نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب سر؟ میں نے کہا، وہ لڑکیاں اچھی نہیں ہیں شفق، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ان لڑکیوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ وہ پڑھائی میں زیادہ خاص نہیں ہیں۔ میں تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتا، بس جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ آج کے بعد تو مجھے ان لڑکیوں کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ آپ کو غلط لگ رہا ہے، وہ بہت اچھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ شاہزین نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا، کافی فیشنیبل تھیں، یونیفارم میں بھی میک اپ کیا ہوا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پڑھائی پہ توجہ ہوگی۔ شفق نے ماتھے پر بل ڈال لیے۔ شاہزین نے زور دے کر کہا، شفق، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اچھی لڑکیوں سے دوستی کرو تاکہ پڑھائی میں مدد بھی ملے اور تم بھی اچھی اسٹوڈنٹ میں شمار ہو۔ اس دن کے بعد شفق زیادہ محتاط ہو گئی۔ وہ اب کم ہی ریسٹورانٹ جاتے کیونکہ اسے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں شاہزین اسے نہ دیکھ لے۔ اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ چھپ کر ملاقاتیں کرنے لگی کیونکہ شاہزین اکثر شفق کی بات اس کے والد کو فوراً بتا دیا کرتا تھا اور وہ اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ وہ شفق کے بجائے شاہزین کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور شفق کو شاہزین کے بات سن کر ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک بار رخسانہ کہنے لگیں کہ تمہیں کوئی بہت پسند کرنے لگا ہے، تم نے کسی کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ شفق یہ سن کر کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہنسنے لگی، اس دن میرا کزن مجھے کالج سے لینے آیا تھا، اس نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہارا دیوانہ ہو گیا، آج بھی مجھے لینے آئے گا، کہہ رہا تھا ایک بار شفق سے بات کروا دو۔ شفق کا گھبرانے لگی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے اپنے بابا سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی، ارے چھوڑو دربار، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں نہیں پتا وہ تمہیں کتنا پسند کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اچھا ہے نا، تمہاری شادی ہو جائے گی تو پڑھائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔
یہ سن کر شفق اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ چھٹی پر حامد رخسانہ کو لینے آیا، تبھی حامد نے شفق کو سلام کیا۔ فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا اور اب اسے فون پر باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی بہت تعریفیں کرتا تھا۔ شفق کو بھی یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ وہ عمر کے ایسے دوراہے سے گزر رہی تھی جہاں یہ باتیں بہت زیادہ دلچسپ لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ حامد کی باتیں شفق کو آہستہ آہستہ پسند آنے لگیں، لیکن وہ ہمیشہ محتاط رہی۔ جب بھی وہ ملاقات کے لیے کہتا، شفق اسے منع کرتی تھی، کیونکہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں شاہ زین اسے دیکھ نہ لے۔ اگر ہاں میں تو اسے ملاقات کرنے پر بہت مجبور کرنے لگا تھا۔ کہتا تھا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو۔ حامد کہنے لگا میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا کہ وہاں تو تمہارا کوئی بھی قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہوگا۔ کافی منت سماجت کرنے کے بعد شفق نے ملاقات کے لیے حامی بھری تھی۔ کالج جانے کے بجائے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی حمید کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عامر بھی آ گیا تھا۔ دونوں ہی ایسی بس میں بیٹھے جو ساحل سمندر پر اتارتی تھی۔ وہ دونوں بس سے اتر کر ایک خاموش کنارے پر پہنچے۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا اور ماحول کافی رومانٹک تھا۔ انہوں نے ایک کونے کا ٹیبل منتخب کیا اور حامد نے بیرے کو بلایا، چائے کو آرڈر دیا۔ حامد نے شفق کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفق پہلی بار گھبرا گئی اور کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ تو حامد نے ہنستے ہوئے کہا ڈیٹ پر آئی ہو تو ہاتھ تو پکڑنا پڑے گا نا۔ شفق نے پھر کہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم صرف باتیں کریں گے اور کھانا کھائیں گے۔ حامد نے مسکرا کر کہا باتیں ہی تو سن رہا ہوں 1 مہینے سے، صرف باتوں سے گزارا نہیں ہوتا، اور تم تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنی نہیں دیتی بلکہ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ آج ہم بڑوں والی باتیں کریں گے اور حرکتیں بھی۔ یہ کہہ کر حامد نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ شفق کی تو جان نکلی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ رومانس میری جان، رومانس کر رہا ہوں۔ حامد مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ مگر وہ کہنے کا پہلے بتا لگتا ہے پھر بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہونٹ لگا۔ صبح کا وقت تھا، اسی لیے وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ شفق نے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ تبھی ان دونوں کے عقب سے مردانہ آواز آئی شفق یہ کیا کر رہی ہو؟ شفق کے ساتھ ساتھ حامد بھی کام سا گیا۔ دونوں نے بیک وقت پیچھے پلٹ کر دیکھا تو شاہ زین وہاں کھڑا تھا، بڑے غصے سے شفق کو گھور رہے تھے۔ شاہ زین نے حامد کی طرف دیکھ کر کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی؟ حامد گھبرا کر بولا آپ کون ہیں؟ شاہ زین نے سخت لہجے میں کہا میں جو بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ پھر شاہ زین نے شفق کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں کھڑا کر دیا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، کالج کا بہانہ بنا کر تم اب یہ سب کچھ کرنے لگی ہو؟ شفق کی تو جیسے جان نکل گئی۔ شاہ زین کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی تھے جو حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہ زین نے کہا میں آپ کو کچھ دیر بعد آفس میں جوائن کروں گا، یہ میری کزن ہے اور میں اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ زین نے شفق کو اپنے ساتھ ہوٹل سے باہر لے آئے جہاں ان کی بائک کھڑی تھی۔ شاہ زین نے کہا بیٹھو میرے پیچھے۔ شفق نے جھنجھلا کر کہا سر میں گھر نہیں جاؤں گی، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں۔ وہ رونے لگی۔ شاہ زین نے سخت لہجے میں کہا چپ چاپ بائک پر بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا اور جعفر صاحب کے سامنے کھڑا کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی کو میں کہاں سے لے کر آیا ہوں۔ شفق نے فوراً کہا ایسا مت کریں سر، پلیز میرے بابا مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ شاہ زین نے سخت لہجے میں کہا تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے، چلو بیٹھو میرے ساتھ۔ شفق کی جان نکل گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کے والد واقعی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شاہ زین کے پیچھے بیٹھ گئی۔ شفق سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ زین اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اسی وقت اسے گھر لے گیا۔ جب گھر کی ڈور بیل بجائی تو اسد نے دروازہ کھولا۔ شفق کو روتا ہوا دیکھ کر اور شاہ زین کو غصے میں کھڑا دیکھ کر اسد نے کہا کیا ہوا؟ شاہ زین نے کہا تمہارے والد گھر پر ہیں؟ اسد نے جواب دیا جی سر وہ تو گھر پر ہی ہیں۔ شاہ زین نے شفق کا ہاتھ پکڑتے اسے اندر لے گئے۔ شفق بار بار کہہ رہی تھی خدا کے لیے میرے والد کو کچھ مت بتائیے گا، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں قسم کھاتی ہوں سر پلیز۔ لیکن شاہ زین نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس وقت شفق کے والد ناشتہ کر رہے تھے۔ شاہ زین کے ساتھ اسے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ شاہ زین نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کالج کا بہانہ بنا کر کہاں جاتی ہے؟ شفق رو رہی تھی اور اس کے والد
نافہمی سے شاہ زین کو دیکھنے لگے۔ پھر پوچھا، کیا ہوا شاہ زین بیٹا، کچھ ہوا ہے کیا؟ شاہ زین نے وضاحت کی، میں آفس کے کام سے سی ویو گیا تھا، وہاں مجھے انجینئرز کے ساتھ زمین اور اپارٹمنٹ کی بات دیکھنی تھی۔ 2 دریا پر بنے ہوٹل پر ناشتے کے لیے گیا تو وہاں شفق کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسی حرکت کر سکتی ہے، ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ یہ کیا کر رہی تھی، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ شفق کے والد کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ شفق کے پاس آئے اور ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ شفق گرتے گرتے بچی اور والدہ فوراً کچن سے باہر آئیں۔ شاہ زین نے کہا، مجھے تو یقین نہیں آیا، شاید اسی وجہ سے شفق کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے۔ آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اس کی شادی کروا دیں، یہ نہ ہو کہ یہ کچھ ایسا کر دے کہ آپ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہیں۔ شفق کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ ایک نفرت تھی جو اسے شاہ زین سے ہوئی تھی۔ جب وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے والد کو نہ بتائیں، وہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، تو اس کی بات مان بھی تو سکتا تھا، اور وہ واقعی ایسا نہ کرتی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور تب سے شاہ زین سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اب وہ جب بھی شاہ زین اسے پڑھانے آتا، وہ بالکل خاموشی سے پڑھتی تھی۔ شفق نے اپنی دوستوں سے رابطہ ختم کر دیا اور موبائل بھی والد نے لے لیا۔ اس کے والد نے کہا تھا، بس سیدھا جاؤ اور پڑھ کر واپس آؤ، ورنہ میں سچ مچ تمہاری شادی کسی بھی ایرے غیرے سے کروا دوں گا اور دوبارہ تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ شفق نے پوری سنجیدگی سے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ اپنے سامنے کسی بھی لڑکے کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ شفق کے والدین نے بھی اسے سمجھایا کہ یہ سب اس کی بھلائی کے لیے تھا، تاکہ وہ کسی غلط لڑکے کے چکر میں نہ پھنسے۔ مزید 2 سال شاہ زین نے شفق کو پڑھایا، پھر انجینئرنگ کے بعد وہ آنا چھوڑ گیا۔ شفق خود پڑھنے لگی اور کسی ٹیوشن کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یونیورسٹی جانے کے بعد بھی وہ مستقل محنت کرنے لگی۔ ایک دن شفق کی والدہ اس کے کمرے میں آئیں اور کہا، تمہارے بابا کے دوست اپنے بیٹے کا رشتہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کافی سالوں سے اصرار کر رہے ہیں۔ شفق نے کہا، ٹھیک ہے، جو آپ کو میرے لیے ٹھیک لگتا ہے کر دیں۔ والدہ خوش ہو کر بولی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ شفق نے کہا، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی والدہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، تمہارے بابا نے تمہارے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا بیٹا، تمہارا بھلا ہی چاہا ہے۔ شفق نے آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس کی والدہ نے سمجھایا کہ وہ سب اس کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ شفق کسی بھی غلط فیصلے میں نہ پھنسے۔ بہرحال شفق کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس آنٹی نے اسے منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دی اور کہا کہ شادی تب ہوگی جب شفق کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ شفق کا پورا فوکس اپنی پڑھائی پر تھا۔ اس نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کا منگیتر کون ہے۔ اسے جو سبق کم عمری میں ملا تھا اس کے لیے کافی تھا۔ بس اسے شاہ زین سے نفرت تھی۔ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی شکایت کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے جب شاہ زین کی باتیں یاد آ رہیں تو اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ جعفر صاحب، آپ اس کی شادی کر دیں، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کچھ ایسا کر دے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ جب بھی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنی محنت دگنی کر دیتی۔ وہ آرکیٹیکچر بننا چاہتی تھی اور شدید محنت کے بعد اس نے کامیابی حاصل بھی کر لی تھی۔ ایک بار شفق نے اپنے والد سے کہا کہ وہ چند مہینے جاب کرنا چاہتی ہے۔ والد نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جاب تم وہاں کرو گی جہاں میں چاہوں گا، میرے بہت سے جاننے والے ہیں، تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ شفق نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ والد نے شفق کی سی وی اور ڈاکیومنٹس کی تصویریں مانگی تھیں جو اس نے بھیج دی تھیں۔ چند دن بعد والد نے بتایا کہ وہ فرم جہاں کام کرنا چاہتی ہے وہاں اسے لگ چکی ہے۔ کافی اچھی فرم تھی۔ شفق اندر گئی، کاؤنٹر پر جا کر اپنا نام بتایا۔ وہاں موجود ایک خاتون نے کہا، آپ 2 منٹ بیٹھیں، میں باس سے کال کر کے آپ کو اندر بھیجتی ہوں۔ شفق وہاں بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد وہ کہنے لگی، میم آپ اندر جا سکتی ہیں۔ شفق اپنی فائل اپنے ساتھ لے کر اندر گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ باس کی سیٹ پر شاہ زین بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا، جی تشریف لائیے۔ شفق سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے والد نے اسے شاہ زین کے آفس بھیجا ہے۔ اتنی جلدی، اتنی کامیابی کے باوجود وہ ایک فرم کا مالک کیسے بن گیا؟ شاہ زین نے کہا، شفق کیوں کھڑی ہیں، آئیے اندر۔ شفق مرے مرے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی اور اپنی فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ شاہ زین نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جعفر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے۔ شفق نے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ بابا مجھے آپ کے آفس میں بھیجیں گے
تو میں کبھی بھی یہ جاب نہیں کرتی۔ تو شاہزین نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، یہاں جاب کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ شفق نے کہا، میں اپنے میرٹ پر جاب چاہتی تھی، سفارش پر نہیں۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، آپ کو کہیں اور جاب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے میں نے ہی جعفر صاحب سے کہا تھا کہ شفق جاب کرنا چاہے تو صرف میرے آفس میں ہی کرے گی۔ یہ سن کر شفق نے بڑی حیرت ہوئی، یہ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے، اور میں ان کا احسان کیوں لوں؟ وہ اندر تک کلس کر رہ گئی تھی۔ شاہزین نے انٹرکام پر کال کی اور ایک لڑکی اندر آئی۔ انہوں نے کہا، شفق کو آج کے بعد آپ اپنے ساتھ رکھیں گی اور انہیں گائیڈ بھی کریں گی۔ لڑکی نے شفق کو باہر لے گئی اور بتایا کہ شاہزین نے 1 سال پہلے یہ نئی فرم بنائی تھی جہاں کنسٹرکشن کے کام کے علاوہ بھی 2-3 انجینئرز لڑکیاں اور لڑکے کام کر رہے ہیں۔ ماحول صاف ستھرا اور خوشگوار تھا، لوگ تمیزدار تھے، لیکن شفق یہاں کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسے شاہزین سے ویسے بھی نفرت تھی۔ اب اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہوا تھا۔ شاہزین نے اسٹاف سے کہا کہ وہ ایک ہوٹل میں پارٹی دینے جا رہے ہیں اور سب نے آنا ہے۔ شفق کا اس پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شاہزین نے خاص طور پر کہا کہ آپ اچھے سے تیار ہو کر آئیے گا، بہت سے لوگوں سے آپ کو ملوانا ہے۔ شفق کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بات شاہزین نے والدین سے بھی کی ہوگی، کیونکہ اس کی والدہ نے اسے خوبصورت میکسی پہننے کے لیے دی۔ شفق نے پوچھا، امی مجھے کیوں اتنا تیار کروا رہی ہیں؟ ایک عام سی تو پارٹی ہے۔ اس کی والدہ نے کہا، چلو تیار ہو جاؤ، پارٹی میں تمہیں سب سے پیاری لگنا بہت ضروری ہے۔ شفق ہوٹل پہنچی۔ شاہزین ہال کے باہر کھڑے تھے، سب سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شفق کی گاڑی دیکھی، مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ شفق حیرت زدہ ہوئی جب شاہزین نے اس کا پچھلا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر کہا کہ آسانی سے باہر آئیے۔ شاہزین نے کہا، بہت اچھی لگ رہی ہیں، سو بیوٹیفل۔ شفق حیران اور تھوڑی بے یقین سی ہوئی، آج تک شاہزین نے اسے اس طرح سے تعریف نہیں کی تھی۔ پھر وہ اسے ساتھ لے گئے۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ کسی نے کہا، شاہزین یہ کون ہے؟ شاہزین نے کہا، یہ شفق ہے، میری فیانسی۔ یہ سن کر تو شفق بڑی حیرت سے شاہزین کو دیکھنے لگی۔ تو کیا اس کی منگنی شاہزین سے ہوئی تھی؟ اسے تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شاہزین نے پوچھا، ہاتھ کیوں پیچھے کیا؟ کیا ہوا شفق؟ شفق نے کہا، آپ سب کے سامنے مجھے فیانسی کہہ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شاہزین نے کہا، فیانسی کو فیانسی ہی کہوں گا تو اور کیا کہوں گا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ شفق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شفق کو بس یہی معلوم تھا کہ اس کا رشتہ والد نے کسی دوست کے بیٹے سے طے کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا شاہزین تھا، اور کیوں طے ہوا، وہ عمر میں شفق سے بہت بڑا تھا۔ یہ سوچ کر شفق کا دماغ سن ہو گیا اور وہ ہال سے باہر نکل گئی۔ شاہزین پیچھے آیا اور کہنے لگا، شفق کہاں جا رہی ہیں آپ؟ لیکن شفق نے رکنے کے بجائے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور سے کہا، گھر چلیں۔ پورے راستے وہ روتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پاس رکی، فوراً سے اندر چلی گئی۔ دروازہ اسد نے کھولا اور پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ امی کہاں ہیں؟ شفق نے غصے سے پوچھا۔ کچن میں ہیں۔ شفق فوراً کچن میں چلی گئی۔ شفق کو دیکھ کر اس کی والدہ نے پوچھا، اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ شفق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کیا ہوا ہے شفق؟ شفق نے کہا، آپ نے میری منگنی کس سے کی ہے؟ اس کی والدہ بولی، شاہزین سے۔ کیوں؟ شفق نے کہا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ لڑکا شاہزین ہے؟ والدہ نے سمجھایا، تم سے پوچھ کر ہی تو فیصلہ کیا تھا۔ وہ لڑکا شاہزین ہے، میں اسے اچھی تربیت والا اور محنتی سمجھتی ہوں۔ والدین کے لیے غیر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شفق نے کہا، امی وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، میں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی والدہ نے کہا، 5-6 سال کا فرق معمولی ہے۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، اس کے والد تمہارے والد کے دوست ہیں۔ پھر اس لڑکے پر بھروسہ تھا، تبھی اسے تمہیں پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ ایسی کون سی برائی نظر آئی ہے تمہیں اس میں؟ شفق روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب اس کے والد آئے، کافی سنجیدہ اور چپ چپ تھے۔ شفق کو روتا دیکھ کر کہا، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ شفق نے کہا، مجھے شاہزین سے شادی نہیں کرنی۔ بابا آپ انہیں منع کر دیں، اس کے علاوہ آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر اس کے والد کے ماتھے پر بل پڑے۔ کوئی ایک نقص بتا دو، ایک وجہ بتا دو کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ شاہزین تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں نے اسے بچپن سے جانتا ہوں، آج تک کبھی اس نے سگریٹ پیتے یا چھالیاں کھاتے نہیں دیکھا، تمیزدار ہے، ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ
تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ شفق نے جواب دیا، لیکن پھر بھی مجھے اعتراض ہے، یہ میری زندگی ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں گزارنی۔ شفق کے والد پریشان ہوئے۔ آج تک شفق نے اتنی ڈٹائی اور ضد کبھی نہیں کی تھی۔ 2 سال ہونے والے ہیں، اب انکار کروں گا تو کتنا برا لگے گا۔ تمہیں میری عزت کا بھی کوئی پاس نہیں ہے، اس لڑکے میں کوئی عیب ہے نہ کوئی برائی، تو مجھے بتاؤ نا، کیا وجہ بتا کر انکار کروں؟ وہ بھی اب 2 سال منگنی رہنے کے بعد۔ تم سے اس نے ایسا کیا کہا جو تمہیں اس رشتے پر ایک دم سے اعتراض ہو گیا ہے؟ شفق کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی جو بتاتی۔ کیا کہتی کہ اس نے اسے ایک آوارہ لڑکے سے بچایا تھا؟ شفق کے والد کافی پریشان تھے۔ 2 مہینے تک یہ لوگ رخصتی مانگ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیسے انکار کروں؟ تم نے تو مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور تمہیں اتنی ہی تکلیف تھی تو تم 2 سال پہلے بتا دیتی، میں اسی وقت انکار کر دیتا، کوئی بھی بہانہ بنا دیتا۔ اتنا پرانا تعلق ہے، اتنی چاہت سے وہ لوگ دکھاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں انکار کیسے کروں۔ شفق چپ رہی۔ اگر وہ وجہ بتاتی تو اسے لگتا کہ والد اسے برا بھلا کہتے۔ شفق نے کہا، وہ ایج میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ شفق کے والد نے کہا، بس یہی وجہ ہے؟ یہ تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اور ایج میں بھی وہ تم سے صرف 5 سے 6 سال ہی بڑا ہے۔ اتنا تو میں بھی تمہاری ماں سے بڑا ہوں، تو کیا ہماری زندگی نہیں گزر رہی؟ شفق نے کہا، بس میں نہیں جانتی تھی کہ میری منگنی آپ نے میرے سر سے کی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ آکورڈ سا لگ رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شاہ زین ہے۔ جعفر صاحب نے کہا، بس اتنی سی بات پر منگنی توڑنا چاہتی ہو؟ میں کیا کہوں گا ان لوگوں سے کہ میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی منگنی اس کے سر سے ہوئی؟ دیکھو بیٹا، ایسے رشتوں میں انکار نہیں کیا جاتا، اس میں کوئی برائی نہیں، پرانا تعلق بھی ہے۔ شفق نے کہا، آپ انکار نہ کریں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کہیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ سن کر جعفر صاحب نے سکون کی گہری سانس بھری، اور شفق کا دل اندر سے مطمئن ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد شفق آفس نہیں گئی۔ کچھ روز بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ پکی کر چکے تھے۔ شفق چپ چپ سی تھی۔ شاہ زین کی والدہ بہت سارے تحفے لے کر آئی تھیں اور کہنے لگیں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں شفق کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤں، کپڑے تو اسی نے پہننے ہیں، تو اچھا ہے نا اپنی مرضی سے لے لے۔ لیکن شفق نے انکار کر دیا، نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ جو لائیں گی میں پہن لوں گی۔ شفق کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ آگے حاکم اور محکوم کا نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خواب نہیں دیکھتی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہو اس کا ہم عمر ہو، دونوں دوستوں کی طرح رہیں۔ شاہ زین اس میں بالکل بھی فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کی عادت روب جمانے والی تھی اور شفق ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شفق سوچ رہی تھی کہ کیا ساری زندگی اسے ایسے ہی گزارنا پڑے گی؟ ہر وقت ہر بات پر ڈی گریڈ کیا جائے گا۔ وہ کبھی ان کی ایک نالائق اسٹوڈنٹ رہی ہے، آج جو کچھ ہے وہ شاہ زین کی وجہ سے ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے والد نے رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی تھی۔ شفق انجانے میں پھنس گئی، لیکن شاہ زین کو سب کچھ معلوم تھا۔ شاید انہیں شوق تھا سب کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کا۔ شفق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شادی کے دن آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے تھے، اور شفق کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ ساری شاپنگ بے دلی سے کر رہی تھی۔ شادی کا جوڑا شاہ زین کی والدہ لے کر آئی تھی، سارا سامان بھی دے گئی تھی۔ مہندی کے لیے شاہ زین نے منع کر دیا تھا کیونکہ انہیں ایسی رسمیں پسند نہیں تھی۔ شفق کی شادی اس کے والد نے بہت شاندار ہال میں کی۔ شفق نے دلہن بنی کیسی لگ رہی تھی یہ دیکھا بھی نہیں۔ بڑی بے دلی سے شفق نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد اسے شاہ زین کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ ساری رسمیں خاموشی سے ہوئیں۔ دودھ پلائی کی رسم اسد نے کی کیونکہ بہن کوئی نہیں تھی۔ رخصتی ہوتے ہی شفق اپنے والد کے گلے لگ کر روتی رہی۔ وہ اس بات پر بھی رو رہی تھی کہ ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے جو ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہے اور ساری زندگی اپنی برتری دکھاتا رہے گا۔
شفق کے والد نے شفق کا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ میں پکڑا اور کہا، اگر میری بیٹی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اگنور کر دینا، میں نے بہت لاڈوں سے اسے پالا ہے۔ شاہزین نے کہا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جعفر صاحب؟ میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رخصتی کے دوران بھی والدہ اسے نصیحتیں کر رہی تھی، سب کا خیال رکھنا، کسی کو شکایت کا موقع مت دینا۔ گاڑی تک انہیں لے گئی۔ پچھلی نشست پر شفق اور شاہزین کی والدہ بیٹھ گئیں، آگے شاہزین بیٹھا تھا۔ شفق چپ نہیں ہو پا رہی تھی، شاہزین کی والدہ تسلیاں دے رہی تھی۔ شاہزین کے والد کہنے لگے، شفق جعفر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، آسان نہیں ہوتا اپنا گھر چھوڑنا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رونا کا بات کا ہے۔ گھر پہنچتے ہی شفق کو شاہزین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ شفق اب بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہزین اندر آیا، دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شفق کو روتا دیکھ کر سائڈ ٹیبل سے ٹشو باکس سے ٹشو نکالا اور بڑھایا، لو آنسو صاف کرو۔ شفق کانپتے ہاتھوں سے ٹشو لیا اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ شاہزین نے کہا، کل میں تمہیں جعفر صاحب کے گھر چھوڑ دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ لڑکی کے لیے سب آسان نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ اور گھر کو چھوڑنا، لیکن میرے خیال سے آج کل کے دور میں لڑکیاں اتنا بھی نہیں روتی۔ پھر اپنی جیب سے اس نے مخملی ڈبیا نکالی اور انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شفق نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شاہزین نے انگوٹھی پہنا کر کہا، جب تم پارٹی میں آئی تھیں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک تم وہاں سے واپس کیوں چلی گئی؟ رو کیوں رہی تھی؟ شاہزین اسی دن سے الجھا ہوا تھا۔ شفق نے کہا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہوا ہے، مجھے بس یہ کہا گیا تھا کہ بابا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ ہے۔ شاہزین نے خاموشی سے شفق کی بات سنی، پھر پوچھا، پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ شفق نے کہا، امی نے میری بات نہیں مانی، بابا نے کہا پرانے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ تو بالکل پرفیکٹ ہیں اور انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولی۔ شاہزین نے کہا، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں تھا، اور یہ وجہ تو انکار کے لیے کافی تھی۔ شفق نے کہا، اس وجہ کو کوئی وجہ ہی نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو بہت اہم وجہ ہے۔ اگر تم مجھے پسند نہ ہوتی تو بس تم سے میں کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ تم مجھے کبھی بری نہیں لگی تھی، کافی سال میں نے تمہیں پڑھایا، جان چکا تھا کہ تم بہت بھولی بھالی سی لڑکی ہو، تمہیں معاشرے کی ہوا سے محفوظ ہو، ورنہ بہت سی لڑکیاں غلط کمپنی میں پھنس جاتی ہیں۔ اسی لیے جب بابا نے تمہارے لیے پوچھا، مجھے اعتراض نہیں ہوا۔ تم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، گھریلو قسم کی لڑکی تھی، اور مجھے ایسی ہی ہم سفر چاہیے تھی۔ خیر مجھے علم نہیں تھا کہ تم سے زبردستی کی گئی ہے، اگر تم مجھے فون کر کے بھی بتا دیتی تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر جانے لگا تو شفق کچھ حیران ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہزین کہنے لگا، میں تمہیں پسند نہیں ہوں نا، اسی لیے مجھے اس کمرے میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کل میں خود جعفر صاحب سے بات کروں گا، تمہارے انکار کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ شفق فوراً سے کھڑی ہو گئی، سر پلیز آپ میری بات سنیں۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اس کے والدین کیا سوچیں گے کہ اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اپنے شوہر کو ہی بتا دیا۔ شاہزین کے پاس آ گئی، پلیز آپ میرے کمرے سے باہر نہ جائیں، میرے والدین تو مجھے بہت برا بھلا سمجھیں گے۔ دیکھیں سر، اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میری تو بدنامی ہو جائے گی نا، اور شاہ اتنے بھی برے نہیں ہیں، میں گزارا کر ہی لوں گی۔ شاہزین کہنے لگا، کیوں گزارا کر لو گی؟ زندگی گزارا کرنے کے لیے تو نہیں ملتی، میں خود بات کروں گا جعفر صاحب سے کہ آپ نے شفق کے انکار کو اہمیت کیوں نہیں دی۔ شفق کہنے لگی، اس سے کیا ہوگا سر، کوئی بھی مجھ سے شادی تو نہیں کرے گا نا۔ شاہزین کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اگر آپ مجھ سے کہہ دیتی تو معاملہ کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتا۔ سر آپ مجھے بس کچھ وقت دیں، میں طلاق نہیں چاہتی۔ شفق کی بات سن کر شاہزین کمرے سے باہر نہیں گیا، کہنے لگا، جب تک تمہارے دل میں میری جگہ نہیں بن جاتی میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر شاہزین الماری کے پاس گیا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا۔ جب واش روم سے باہر نکلا تو اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا، کہنے لگا، شفق تم بیڈ پر آرام سے سو سکتی ہو۔
شفق اس کے لہجے کو سن کر حیران تھے، نہ اس کے لہجے میں سختی تھی، نہ وہ غصے سے بات کر رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ شاہ زین ہے ہی نہیں جس سے وہ پڑھتی تھی۔ اگلے روز شفق کمرے سے باہر آئی اور اپنی ساس سسر کے ساتھ ہی اس نے ناشتہ کیا تھا۔ رات کو ولیمے پر شاہ زین نے ایک نظر بھی اس کی طرف اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور رات کو ہی اس کی والدہ کے گھر شفق کو بھیج دیا کہ وہ بہت اداس ہو رہی ہے۔ شفق اندر ہی اندر بے حد ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ اس کے والد کو دوبارہ سے شکایت ہی نہ لگا دے کہ آپ کی بیٹی تو مجھے ناپسند کرتی ہے، لیکن شاہ زین نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ 2 دن بعد وہ اسے لینے آ گیا اور شفق اس کے ساتھ چلی گئی۔ شاہ زین کہنے لگا کہ میں تمہیں کبھی بھی کمرے میں پریشان نہیں کروں گا، لیکن سب کے سامنے مجبوری ہے، مجھے تمہارے ساتھ ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے میاں بیوی رہتے ہیں۔ شفق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح جب وہ اس کے کپڑے سے ہی کرنے لگی تو شاہ زین نے اسے اپنے کپڑے پکڑ لیا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خود اس استری سٹینڈ کے پاس کھڑا ہو کر کپڑے استری کرنے لگا۔ شفق کو اپنی باتوں پر شرمندگی سی ہو رہی تھی کیونکہ اس کا رویہ یکسر مختلف تھا۔ ایک بار وہ شفق کو اپنے دوست کے گھر دعوت پر لے گیا۔ اس کی بیوی ڈاکٹر تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شفق، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ شفق کہنے لگی میں آرکیٹیکچر ہوں۔ وہ کہنے لگی تو پھر آپ شاہ زین کے ساتھ آفس میں ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرواتی؟ مجھے دیکھیں، میں ڈاکٹر ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے آدھے اخراجات اٹھاتی ہوں۔ شاہین کہنے لگا مجھ سے تو شفق نے بہت دفعہ کہا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی آرکیٹیکچر ہے، لیکن کیا ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اور جب میرا کام اچھا ہے اور مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے کام کرواؤں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ شفق گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آفس کی ذمہ داریاں بھی سنبھالے۔ اس نے شفق کو اپنے دوست اور اس کی بیوی کے سامنے ڈی گریڈ نہیں کیا تھا۔ شفق کو اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ اکثر کبھی نمک تیز ہو جاتا، کبھی مرچ تیز ہو جاتی۔ شروع میں تو اس کی ساس نے یہی کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہیں سکھا دوں گی، لیکن جب اکثر ایسا ہونے لگا تو شفق کی ساس بھی اس سے چڑنے لگی تھی کہ تمہیں اتنی بار سمجھایا ہے، پتہ نہیں تم جان بوجھ کر خراب کھانا بناتی ہو تاکہ تمہیں بنانا ہی نہ پڑے۔ جب یہ بات شاہ زین نے سنی تو کہنے لگا امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کھانا بناتے ہوئے؟ میرے خیال سے 20-25 سال تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور آپ جانتی تھیں کہ شفق کا اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے، اب وہ کیوں جان بوجھ کر ایسا کرے گی؟ وہ کوشش تو کر رہی ہے نا، اور مجھے اس کے کھانوں میں کبھی کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو دادی بتا رہی تھی کہ کھانا آپ کو بھی بنانا نہیں آتا تھا، لیکن آپ نے آہستہ آہستہ سب سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ جائے گی۔ آپ کیوں اسے اپنی عمر اور تجربے کے حساب سے دیکھنا چاہتی ہیں؟ آپ تک پہنچنے کے لیے اسے 30 سال درکار ہیں۔ شاہ زین کی والدہ چپ سی ہو گئی۔ وہ ہر بات پر شفق کو بڑے پیار سے سمجھاتا تھا اور اس کی غلطی کو عیاں نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شفق شاہ زین سے محبت کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کا خیال بھی وہ بہت رکھتا تھا۔ ایک بار شاہ زین کو بخار ہو گیا تو شفق رات دیر تک اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں کرتی رہی۔ جیسے ہی شاہ زین کا بخار کچھ کم ہوا تو اس نے آگے کھول کر دیکھا، اپنے سامنے شفق کو دیکھ کر کہنے لگا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے دوا کھانی تھی، میں ٹھیک ہو جاتا، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اپنی رات کالی کرنے کی؟ شفق رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ابو نے نہیں لگتے، ایکچولی مجھے لگا آپ میرے ساتھ ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے جب آپ میرے سر تھے، مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے سب کے سامنے ڈی گریڈ کریں گے، سب کو یہ بتائیں گے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، کیونکہ آپ کے بنا میں چل ہی نہیں سکتی، لیکن آپ نے کسی کے سامنے مجھے ڈی گریڈ نہیں کیا، بلکہ میری بہت تعریف کرتے رہے،
میری ایسی خوبیاں بیان کرتے رہے جو مجھ میں ہیں ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا شاہ، پلیز شاہ زین، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاہ زین اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تب تم میری اسٹوڈنٹ تھی، اور اس عمر میں لڑکیاں اکثر پڑھائی سے جان چھڑواتی ہیں، اسی لیے تو میں تمہیں ڈانٹنا بہت ضروری سمجھتا تھا، لیکن تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں بھلا کیوں تمہاری برائیاں کرنے لگا۔ تم نے بہت محنت سے پڑھا ہے اور ایک کامیاب آرکیٹیکچر بنی ہو، اور یہ سب آسان تو نہیں تھا، لیکن تم نے کر دکھایا۔ اب شفق اسے کیا بتاتی کہ اس کے دیے گئے تانے شفق کے کام آئے ہیں۔ اس کی تلخ اور کڑوی باتوں کو سہیلی باتیں غلط ثابت کرنے کے لیے ہی وہ یہ سب کچھ کر گئی، تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے اور ایک کامیاب آرکیٹیکچر بھی بن سکتی ہے۔ شاہ زین نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے ساتھ لٹا لیا، کہنے لگا، بس اتنی سی بات تھی، میں سمجھا پتہ نہیں میں تمہیں کتنا برا لگتا ہوں اور تم خود پر جبر کر رہی ہو، لیکن تم نے تو معمولی سی باتوں کو دل پر لگا لیا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا، اور شفق بھی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا چکی تھی اور اپنی خوش نصیبی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے۔